السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10th پارے میں سے آپ کو مثالیں نکالنی تھی، جو کچھ ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا۔ آئی ہوپ کہ سب نے کر لیا ہوگا، تو کون بتانا چاہے گا؟ جی صدف بتائیے۔ صدف انور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ سب سے پہلے ہے آیت نمبر 10 میں نے شروع کی آیت جی بولیں صدف۔ ہوم کی تم کی سب سے پہلے ہے آیت نمبر ہے 42، تم باہم وعدہ کرو۔ دوبارہ بولیں۔ آیت 42 کہہ رہی ہیں سورہ انفال۔ 41 میں ہے غنیم تم، جی سورہ انفال آیت 41 میں ہے غنیم تم، سب سے پہلے ہی ورڈ ہے، تیسرا ورڈ ہے، مطلب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غنیم تم غنیمت لو۔ ہم نے یہ تم والا کیے، تم ہم اور تم ہم نے ہوم مارک کیا نہیں تھا، کرنا تھا، ہوم صرف کیا ہوم تھا نا کرنا ہے۔ لاسٹ۔ وہ تو جنرل جو ہیڈنگ دی تھی کہ ہم کم تم، لیکن ہم نے کیا جو تھا ڈیٹیل میں وہ تو ہم ہی کیا تھا نا صرف، ایسا ہی ہے۔ میں نے سارے کر لیے، 41 میں غنیم تم آمد کر لیا، 42 میں اچھا، توا تم کر یہ لیا، ہمارا 43 میں آپ تو کا ہم جو کر ہے لیا۔ یہ ہمارا آئندہ کا سبق ہے جو آپ نے ابھی مارک کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تھوڑا سا کنٹین کر دیں، جو ہوم والا اگر 42 ہے میں تو ہوم، بتائیے۔ ہاں ہوم والا بھی ہے، 42 میں 43 میں ہے اراکہم، تمہیں دکھاتا ہے انہیں، یوری کا ہوم ولو اراکم یریکہم بھی ہے 43 میں، اور اور اس کے بعد آکہم، آگے جی اراکہم بھی ہے 43 میں۔ یوری کا ہوم پھر کا ترجمہ ہے دکھایا تمہیں ان کو، ہوم کا ترجمہ ہے ان کو، اور یہاں پہ بھی ارا کا ہوم، یہ دونوں فعل کے ساتھ آ رہے ہیں نا، ہوم جو ہے فعل کے اور ساتھ اس آ کے رہے ہیں۔ اور 44 میں ہے یریکمہم، وہ ہوم کے ساتھ ہے، وہ تمہیں دکھلائے، وہ دکھلائے تمہیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ دکھا آگے رہا تھا سے تمہیں ان کو۔ میں بس لفظی ترجمہ، وہ دکھائے تمہیں۔ یہ فعل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے 40 اعمالہم آیت ہے 47، ان کے اعمال، 47 آواز میں، آ رہی ہے؟ 47 میں، اعمالہم 47 میں تو نہیں ہے۔ 48 سوری 48 48 جی، اعمالہم، شاباش، صحیح ہے، اعمال ان کے۔ اور اس کے بعد ہے 49 میں قلوب
ہم کے ساتھ. پھر یہ جہاں آپ بتا رہی ہیں 48 میں اعمالہم، اس سے ایک لفظ پہلے تو لہم بھی ہے حرف کے ساتھ جو اس کی لام مثال ہے حرف ہم کے کی، ساتھ. لہم لیے ان کے. جی آگے بتائیں کیا بول رہی تھی آپ؟ لکم بھی ہے، پھر اسی کے آگے اگر دیکھا جائے تو 49 ہو گئی ہے، 48 ہی ہو گئی. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کم، لیکن یہ بھی اپنے کہا کہ نہیں کہتے تمہارے وہ آج بتا کا دیتی ہوں. سبق ہے ہمارا. صحیح. اور صحیح. ہم قلوبہم، بس پھر میں رک جاتی ہوں آ کر. اگر میں نے اتنے سارے سب لکھے ہیں تو وہ پھر مکس بھی لکھے ہیں نا تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی. قلوبہم ہے، ہم ہے اگر. صحیح. تو بتائیے صدف، ابھی جو اتنی ساری مثالیں آپ نے بتائی تو وہاں پر جو ہے وہ ہم آ رہا تھا، اراکا ہم، جی اور ری حکم، سوری ہم آ رہا تھا نا سب جگہ، اعمال ہم، اور ان سب کے اعمال، ان سب کے ان کے دل. تو یہاں پر جو ہے یہ ہم کیوں آ رہا ہے، ہم کی بجائے ہم کیوں آ رہا ہے؟ کہاں یہ قلوبہم فی کے جی وجہ جی سے. جی. قلوبہم جو ہے، ابھی قلوبہم با بتائیے کے ہم نیچے کیوں بھی آ رہا ہے؟ زیر ہے نا، با کے ہاں نیچے بھی کیونکہ زیر اس ہے سے نا بس. پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس لیے پڑھنے کی آسانی کے لیے ہم کو ہم کر دیا. ترجمہ تو وہی ہے، دلوں میں ان کے یا دلوں میں جن کے، جو بھی جس طرح ان کے جن کے، یہ الگ الگ جگہوں پہ رواں ترجمے میں فرق ہو جاتا ہے، یہ لفظی ترجمے میں فرق، لیکن رہے گا ترجمہ سیم ہی. ان کے کہہ لیں اب، جو ہم ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں ہم کا ترجمہ ہوتا ہے، ہم ہونے سے اس کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور ہم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے والے حرف جو ہے اس پہ زیر ہوتا ہے تو پڑھنے کے لیے ہم کو ہم کر دیتے ہیں. صحیح. جیسے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں دین و ہم جو ہے، آیت نمبر 49 کی بات کر رہی ہوں میں، والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. دین یہاں پر اس پہ چونکہ پیش ہے. زیر تھا نہیں تو پھر ہم ہی رہا. صحیح. ٹھیک ہے. اور چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر صدف انور. جی انیسہ آپ کے پاس کوئی مثالیں ہیں اس کے علاوہ جو صدف نے بتائی ہیں ان کے علاوہ؟ جی جی، یہ اس چیز سے نیچے آپ چلیں آیت 50 میں جی سورہ اعراف کی، وجوہہم، شاباش. ان کے چہروں پر، اور اسی کے ساتھ تو یہ ادبارہم، وجوہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، کیا وجوہ ہے؟ اسم کے ساتھ ہے، اسم کے ساتھ ہے. شاباش. اور وہی اسی کے وجوہہم ساتھ ہے ادبار، ادبارہم، کیا کی ترجمہ ہے؟ پیٹھوں کے، ان کی پیٹھوں پر. پیٹھوں پر، تو یہ بھی، یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف کس کے ساتھ ہے؟ یہ وہ بھی اسم ہی ہے. اسم ہی ہے. وجوہ بھی اسم ہے، چہرے جس کو کہتے ہیں، اور ادبار یہ دبر کی پیٹھ جمع ہے یعنی پیٹھوں، پیٹھ. اسم ہے یہ بھی. چلیں بہت اچھا. اور اور بتائیے. آیت 52 میں فَأَخَذَهُمْ، اخذہم، صحیح ہے، جی، تو یہ فعل کے ساتھ ہے. فعل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ اور بتائیے. آگے ہے تو پکڑ لیا انہیں، تو صحیح. پکڑ لیا انہیں. یہ شروع اور میں آگے فا پھر بھی ہم نے علامت سیکھی تھی نا، تو جس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو تھے وہ جس میں فاخذ، اخذ فعل ہے، اور ہم پھر وہ علامت ہے جس بتا رہی ہے جس کا ترجمہ ان کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا تھا نا اس کا، جیسے اس کے بعد ہم کے بعد اگر کوئی اسم ہو ال لگا ہوتا ہے تو وہ اسٹریس کے لیے ہو جاتا ہے نا. اس تو کی بات اسی کریں. طرح یہ جو آپ نے الگ سے بھی بتایا تھا پانچ دفعہ ہاں ہوا ہے جی جی. پہلے یہ بتائیے فاخذہم جو آپ نے بتایا تھا، جی جی آیت 52 کی بات کر رہی ہوں میں. جی جی. فاخذہم، تو ہم میم کے اوپر ہم ساکن دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ پیش کیوں آیا؟ ہمو کیوں ہو گیا یہ فاخذہم؟ یہ اگلے حروف جو ہے نا اسم اللہ ہے نا، جو اس کے ساتھ کنٹینیو مل رہا ہے اس کے ساتھ. جی ملانے کی صورت میں یہ پیش دیا گیا ہے، تو اس سے کوئی ترجمے میں فرق ہوگا؟ نہیں، فرق تو نہیں پڑے گا، ہم آسانی کا چیز ترجمہ ان کو جیسے چلا آ رہا ہے سب جگہ ویسا ہی ترجمہ رہے گا. ٹھیک ہے. یہ چاہے ہم ہو جائے چاہے یہ ہمو ہو جائے، ہم کا ترجمہ سیم رہے گا. یہ صرف پڑھنے کی آسانی کے لیے بعد میں جو اس کے بعد جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے،
تو اس لیے جو ہے پیش دے دیا ہے میم کو، ہمو بن گیا، یہ ہم کی بجائے ہمو بن گیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، ٹھیک ہے. اور پھر بھی ذنوبہم، اگین یہ ہم آیا ہے، تو ہم کیوں آیا نیسا؟ یہ بھی اس لیے کہ آگے جنوبی کی جو با ہے نا اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، جی اس سے پہلے ہم جنوبی کی. سے پہلے جو ہے زیر آ رہا ہے، تو پھر ہم کو جو ہے ہم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کہاں کا بتا رہی تھی آپ مجھے. اگر وہ تو ہے یہ آیت 74 ہے اعراف کی. آیت اولئک 70. هم 74. اولئک هم المؤمنون. جی بتائیے اس کا کیا بتا رہی تھی. وہ یہی ہوتے ہیں نا اسٹریس کے لیے، مطلب وہی ہے. ہم کے ہاں، بعد یہ کب اسم آ ایسا رہا ہے، کرتے ہیں ہم؟ ہم کے بعد اسم آتا ہے اور الوالا اسم ہوتا جب ہم ہے. تو کسی اس سے میں جڑ کے نہ آ رہا ہو، کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کے نہیں آ رہا ہو، ہم الگ سے آ رہا ہو، اور اس کے بعد پھر کیا ہو، الوالا اسم ہو. ایک ال والا اسم ہو. ٹھیک ہے، اسم تو ال کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں انیسا؟ ہو سکتے ہیں، تنوین بھی ہو ہوتی ہے سکتے ہیں، وہاں پہ. بالکل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس اتنا بول دیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. کیا اسم ال اور اور تنوین کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. وہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ بھی ہو سکتے ہیں نا، تو بس ٹھیک ہے، کوئی بھی اسم ہو تو یہ نہیں ہوگا، صرف ال والا اسم چاہیے. اگر ہم کے بعد کوئی ال والا اسم آتا ہے تو پھر جو ہے ترجمے میں ہی یا اسٹریس یا زور دیا جانے کا مفہوم ملتا ہے ہمیں. اور اسی لیے ترجمے میں آپ کو یہاں پہ کیا مل رہا ہے، اولئک هم یہی المؤمنون لوگ ہیں، حقا، وہ لوگ یہی وہی لوگ ہیں. مومن ہیں حقیقی. ٹھیک ہے نا، شاباش، ویری گڈ. اور اسی میں 75 میں فی کتاب اللہ ہے، حروف آپ نے سکھائے تھے جو فی، ہاں حروف فی کا ترجمہ کیا ہے؟ فی کم میں ہوتے ہیں نا. فی کتاب میں، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں. اللہ کی کتاب میں. شاباش، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر انیسا. عائشہ باجی آپ کے پاس کوئی ہے مثالیں ان کے علاوہ؟ رضوانہ، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اچھا، وہ کوئی یہ کہ میں بات نے نہیں. 10 کے بجائے 9 میں سے سب تلاش کر لیا. اوہ اچھا، بالکل بھی مجھے خیال نہیں رہا کہ چلیں ٹھیک یہ ہے، کوئی 10 کا مسئلہ دیا، نہیں. میں نے 9واں پارہ لکھ لیا تھا. تو آپ کہیں وہ تو میں نائنتھ پارا ہم لاسٹ ٹائم کر رہے تھے نا، کر تو چکے شاید تھے. اسی وجہ سے. ہاں، جی 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 اور جی. لاسٹ ٹائم تھوڑا سا چینجز اس طرح سے تھے کہ وہ 1 گھنٹے کی کلاس تھی، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ ابھی ہم پورا پارا تو کور نہیں کر سکے تھے، تو آپ اس میں سے جی جی ابھی ڈھونڈ لیں. اور پھر ہوم ورک کے لیے تو 10th ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو. بس اسی میں میں نے لکھ لیا تھا. ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں تو ہے. ایز بتا لانگ دوں کیا؟ ایز آپ نے جو ورکنگ کی بتا دیں آپ ہمارے پاس. اگر مصحف ہے سب کے پاس تو وہ فالو کر لیں گے، ورنہ آپ ایسے ہی آپ بتا دیں جیسا کون سی. کہیں. جی آپ بتا دیں جو مثالیں آپ نے نکالی ہیں. سورہ انفال میں صلاتہم آیت نمبر 35 میں ہے، ان مشرکین کی نماز. 33 آیت آیت نمبر نمبر 35 سورہ انفال. اوکے. جی بتائیے. صلاتہم. دوبارہ بولیں. صلاتہم. صلاتہم. جی جی ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ان مشرکین کی نماز. صلاتہم کا ترجمہ ان کی نماز. ٹھیک ہے، ہاں ہاں، ان کی نماز. صحیح. تو یہ صلات کیا ہے؟ یہ اور فعل ہے، آیت اسم ہے، 4 حرف ہے؟ کی یہ اسم ہے. صلاتو کیا ہے؟ صلات نماز پڑھنا. یہ تو فعل ہے، فعل کی مثال ہے. یہ صلاتہم، صلات فعل ہے، صلات کیا ہے؟ صلات نماز کو کہتے ہیں نا. تو وہ اسم ہے یا فعل ہے؟
ये तो फेल हुआ ना, फेल नमाज की मिसाल है ये। नहीं, सलात या ज़कात या हज ये क्या होंगे, इसम होंगे या फेल होंगे? ये तो इसमें है, इसम है, नमाज शाबाश। पढ़ना जो है वो सलात होगा। हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ नमाज का नाम है, नमाज, उनकी जी नमाज, जी, उनकी तो नमाज, जी नमाज तो सलात इसम तो है, ये, सही है। जी ये इसम की मिसाल है। आगे बताइए, आयत नंबर 4 है, रब हूँ, कौन सी सूरत? सूरह अनफाल आयत नंबर 4। जी बताएं। रब्बहिम, ये भी इसम की मिसाल है। रब्बिहिम, जी। रब्बिहिम, सॉरी, तर्जुमा क्या है? उनके उनके रब। उनका रब, ठीक है। और ये क्यों हिम क्यों है आयशा बाजी, होम नहीं है, रब भी होम क्यों नहीं है? बा के नीचे जेर है, इस वजह से हिम से पहले बा जो है उसके नीचे जेर है, इस वजह से हिम लगा हुआ है, पढ़ने जेर की लगा दिया आसानी के लिए हमने। जो है जेर लगा दिया गया है, ठीक है। रब्बी, मानी एक ही होंगे। बिल्कुल, शाबाश। और बताइए। और इख्वानहुम है, आयत नंबर 202 आराफ की है, 200 202 सूरह आराफ। एराफ, अच्छा। जी बताइए। इनके भाई, व इख्वानुहुम, शाबाश, वेरी गुड। तो ये इख्वानु क्या है, इसम है या फेल है या हर्फ है? ये इसम है। इसम है, इख्वानु भाई, उनके भाई, सही है, जी शाबाश। जी 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 जी। और और बताइए। फेल की मिसाल जो है वो आयत नंबर 34 है, सूरह अनफाल। जी बोले। युअज़्ज़बहुम, युअज़्ज़िबहुम, जी, युअज़्ज़िबहुम। अब बताइए आयशा बाजी, यहाँ पे ये होम जो है ये होमो क्यों हो गया, मीम के ऊपर पेश क्यों आ गया है? युअज़्ज़बहुम आयत नंबर 34, एक मिनट, 34, ये अल्लाह से मिलाना है, इस वजह से हुमुल हो गया ये। मीम को पेश इसलिए दिए क्योंकि लफ्ज अल्लाह से जो है इसको मिला जी के पढ़ना है, जी, ठीक मिला है। के पढ़ना है इस वजह से। जी जी युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, इसलिए। तो जी माने में जी तो कोई जी, फर्क नहीं है। नहीं मायने में कोई फर्क नहीं है। क्या तर्जुमा है युअज़्ज़िबहुम? कि अजाब दे इन्हें। सही है, उनको या उन्हें, ये तर्जुमा है, सही। रिजवाना उसी से ऊपर आयत नंबर 33 है, और आयत नंबर में ले युअज़्ज़िबहुम है, मुअज़्ज़िबहुम है, युअज़्ज़िबहुम है, तो क्या इनमें क्या फर्क है? तीन युअज़्ज़िबहुम जो है वो एक साथ आ गए ना, आयत नंबर 33 में, वमा 32 कान में, अल्लाहु 33। लियुअज़्ज़िबहुम व अंत हाँ फीहिम वमा कान अल्लाहु जी मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। और फिर जी आया है जी, यहाँ पे वमा लहुम अला अल्ला अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, युअज़्ज़िबहुम। जी जी। तो वो सारी जगह पे ये वो जो फेल है उसकी प्लेसिंग जो है वो उसका डिफरेंस आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये मुअज़्ज़िबहुम, ये जो है वो और नहीं है अल्लाह अजाब देने वाला, यानी कि ये जो है वो इसम के मायनों में है। बाकी जो है दो, युअज़्ज़िबहुम और युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, ये फेल ये है। फेल के मायने। जी। अच्छा अच्छा,
اور آپ دیکھیں کہ سب جگہ جو ہے صحیح ہے. یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں یہ ہوم جو ہے یہ ہم کیوں نہیں ہو گیا آیت 33 میں اور 33 میں. لِعَذِّبَهُمْ اور مُعَذِّبَهُمْ جی جی یہ ہم ہم کیوں سے نہیں پہلے با کے اوپر زبر ہے نا. زبر ہے. اگر زیر ہوتا تو پھر پھر ہم ہو جاتا. جی بالکل پھر ہو جاتا. صحیح. با کے اوپر زبر ہے سب میں. ٹھیک ہے. شاباش. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر عائشہ باجی. اب حرف کی مثال چاہیے. بتا دیں. یہ رضوانہ یہ آیت نمبر 171 سورہ اعراف کی ہے. جی کون سی آیت نمبر بتائیے. 171. 171. جی بولیں. تو اس میں فوقہم جو ہے یہ فوقہ کیا چیز ہے؟ یہ حرف ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ فعل ہے. یہ کیا 171 سورہ اعراف فوقہم. ہاں فوقہ اسم ہے. اسم ہے سوری. تو اوپر کوئی بھی ڈائریکشن جو اچھا پتہ اچھا چلتا ہے نا اوپر نیچے دائیں اچھا. بائیں وہ اور اسم ایک ہوتا ہے. اور بعد ہم ایک آ رہا ہے 169 میں وہ بعد جو ہے وہ بھی اسم ہے. جی جی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور علیہ جو ہے علیہ میں ایک 162 میں وہ بھی وہ کیا ہے 169 میں آپ نے کہا بعد ہم. فخلف من بعدہم. جی بعد بھی اسم ہے. اچھا اور اچھا. اور ایک علیہم جی تو جی علا اور ہم الگ ہوتا ہے نا. علا جو ہے وہ حرف اچھا ہے. اچھا اچھا اچھا. صحیح. تو آج ہم یہ اس علا ہی سیکھیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو یہ کنفیوژن صحیح دور ہو جائے گی. اور ایک بات اور پوچھنا تھی رانا یہ لال لہم میں آپ نے ترجمہ بتایا تھا تاکہ وہ سب جی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 ہے. 74 تو اس ہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 174 ہے. 174. اچھا جی بولیں. 174 میں لال لہم میں تاکہ وہ ہے. اس میں ترجمہ تاکہ وہ لکھا ہوا ہے تو وہ کا مطلب وہ سب ہوگا. لعلہم. ہاں ہم کا ترجمہ ہم نے کہا نا ان یا وہ مطلب وہ سب. ہاں بالکل. یہ تو ہم نے ہم کے لکھا تھا نا کہ جمع مذکر کو ڈینوٹ کرتا ہے یہ ہے نا. تو جی جی لعلہم جمع تاکہ مذکر. وہ. جی اور وہ کون؟ سب. وہ اچھا ایک نہیں وہ سب بہت سارے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا اچھا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات جو ہیں وہ کھول کے بیان کرتا ہے. لعلہم تاکہ وہ کون؟ وہ سب. یرجعون وہ لوٹ آئیں وہ پلٹ آئیں. ٹھیک ہے. اور ایک آیت 195 ہے سورہ اعراف کی. لہم کا 190. ترجمہ آپ نے بتایا تھا ان سب کے لیے اور اس میں لکھا ہوا ہے ان کے. ایک منٹ. 195. جی اس میں بتائیے کہ کس کا 195 میں کون سے ورڈ؟ لہم. ام لہم. جی اس میں ان کے ترجمہ لکھا ہوا ہے مصحف میں. مطلب وہی مطلب ہوا. لہم کی بات کر رہی ہیں. جی لہم کی بات کر رہی ہوں. الہم ارجل یمشون بہا. کیا ان کے لیے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا. ام ہم آذان یسمعون. یا ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. تو ان کی. اور میں نے کیا بتایا آپ کو؟
آپ نے نوٹس میں دیا ان سب کے لیے. اچھا اور مصحف میں کیا ہے؟ ان کے تو ایک ہی مطلب ہوا. ہاں ہاں بالکل ان کے یا ان سب کے. آپ چونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نا تو ہمیں اپنے اچھا. مائنڈ کو رجسٹر کرانا ہے تو ہم ان سب کے لکھیں گے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بہت ساروں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تب. ٹھیک ہے. اور جب آپ کو یاد رہ جاتا ہے سمجھ آ گیا ہے تو پھر آپ ان کے بھی کر دیں تو بھی صحیح ہے. اچھا اچھا. کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سبھی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایک پوچھنا انہم ہے سورہ اعراف کا 149 انہم ہے بے شک وہ. آیت نمبر بے شک دوبارہ وہ بولیں. سب 149 سورہ اعراف. 149. جی اس میں کیا ہے؟ انہم قد ضلوا. یس جی جی جی. تو اس میں کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ بے شک وہ لکھا ہے نا بے ہاں شک وہ ہاں سب وہی میں ہاں جی 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 ذرا وہ سب. کلیئر ہاں کرنا چاہ رہی تھی. جی بے شک وہ یا وہ سب ون اینڈ دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہوم تو جمع کے لیے ہوتا ہے نا تو چاہے سب نہ بھی لکھا ہوا ہو صرف وہ لکھا ہوا جی ہو جی. بٹ دیٹ مینس کہ ہاں یہ بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ خیر. اور کون؟ شاہدہ باجی آپ نے بتانا ہے کچھ؟ شاہدہ باجی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اچھا ابھی آئی باجی؟ جی. جو اب تک جو مثالیں بتائی گئی ہیں ان کے علاوہ آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہے نا سورہ انفال 54 آیت من قبلہم. اب مجھے یاد ہے 54. کہ ان ایک لوگوں نے منٹ. سورہ انفال ہاں 54. ہاں. قبلہم. شاباش. جی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ من ان سے پہلے تھے. من سے ان سے پہلے تھے یا ان سے پہلے تھے. قبلہم کا ترجمہ کیا ہے؟ ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اور یہ ہم کیوں ہے؟ ہم نہیں ہے. اس لیے کہ باپ پہ زیر آ رہا ہے نا. باپ پہ زیر آ رہا ہے. قبل نہیں ہے سوئی لام پہ. لام کے اس سے نیچے پہلے. زیر ہے اس لیے. ہاں. جی صحیح. آگے اور بتائیں. پھر اس کے برابر میں ہے کذب بھی آیات ربہم. ربیہم. شاباش. یہ قبلی اور ربی یہ کیا ہیں؟ اسم فعل حرف. یہ نہیں یہ قبلی اسم ہے. اسم جب اور بھی آیاتی یہ وہ ہے آیاتی یہ فعل ہے اور ربہم اسم ہے. کیا اس چیز کے فعل بعد ہے؟ بھی آیاتی کیا کہہ رہی؟ نہیں بھی آیاتی بھی اسم ہے اور ربہم بھی اسم ہے. ٹھیک ربی ہے یہ فعل اسم ہے قبلی اسم ہے. ٹھیک ہے. اسی کی ہم بات کر رہے تھے. اور بولیں. بذنوبہم. بذنوبہم. ٹھیک ہے. ذنوبی کیا فہم. ہے؟ اسم ہے فعل ہے؟ نہیں بات یہ بھی ہوا ہے اسم ہے. اسم ہے. ٹھیک ہے. پھر یہیں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے اسی آیت جو آپ بتا رہی ہیں آیت 54 میں آپ نے قبلہم بتایا ربہم بذنوبہم. بذنوبہم سے پہلے کیا؟ فاہلکناہم. باقی فاہلکناہم. میرے تھوڑا میں کنفیوز اس لیے نہیں بتایا. میرے کو لگتا ہے یہ فعل ہے کیونکہ کام کیا جاتا ہے نا ہم نے ہلاک کر دیا. کون سا؟ اہلکناہم. جی جی بالکل فعل ہے. ہاں فعل ہے بالکل. میں کنفیوز اس لیے بتایا. اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. تو کنفیوز ضرور بتاتی نا تاکہ کنفیوژن دور ہو جاتی. الحمدللہ. اور یہ ہے پھر 55 میں حرف کے ساتھ فہم.
क्या है? कफरू फहम 55 आए थे ना, फहुम, बिल्कुल लायू में फहम, सही है। और फिर 56 में मिनहुम, आवाज मिनहुम 56 में, एक मिनट, 56 में मिनहुम, नहीं ओके हाँ हाँ 56 सही। और अच्छा इसी लाइन एक में मिनट शाहिदाबाद जी, मुझे ये जी। बताएं, आयत 56 में फी कुल्ली मर्रतिन वहुम ला यत्तकून, ठीक है? अभी अनीसा जो बता रही थी, आपने वो मिसाल देखी थी कि जब हुम आए अलग से, किसी इसम फेल हर्फ से कनेक्टेड ना हो, ज्वाइन ना हो, और फिर उसके बाद कोई अल वाला इसम आए, तो उसमें तर्जुमे में जो है ही या स्ट्रेस या जोर का मफहूम पैदा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हुम जो है वो बिल्कुल अलग आ रहा है, किसी चीज से अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या वो ही वाला मफहूम पैदा हो रहा है? नहीं बाजी नहीं हो रहा, क्योंकि क्यों? इसके बाद इसम अल वाला नहीं आ रहा, तो और क्या आ रहा फिर है? कुल्ली ला आ रहा है ना, ये हर्फ आ रहा है ना, हर्फ आ रहा है, लायत शाबाश। और यत्तकून वो क्या है? जब तकुन तो ये फेल मुद्दार है, बस फेल है, हाँ ठीक है। हाँ तो फेल। हर्फ और फेल आ रहा है हुम के बाद, तो इसलिए आप देखें तर्जुमे में आपको वो तो मिल रहा है, हुम का तर्जुमा वो तो मिल रहा है, लेकिन ही नहीं मिल रहा है, कोई जोर नहीं है यहाँ पे, ठीक है? हाँ शाबाश, आगे बताइए। और इसके पश्चर्रिद बिहिम, बशर्रिद ये बिहिम, आयत आयत पश्चर्रिद 57। बी, हाँ 57, पश्चर्रिद बी फेल, फेल है, शर्रिद फेल है, फ जो है शुरू में और वो हर्फ है, और इसके बाद बी जो आया वो भी हर्फ है ना? तो शर्रिद जो है वो क्या है, बीच में फेल है, और तर्जुमा क्या है इसका बताइए। तो भगा दे उनके जरिए से, तो मार तो भगाओ भगा दे उनके उनके जरिए, जरिए, ठीक है। और फिर इसके बाद ये अल्फहम, उनके पीछे हैं, कहाँ पे? इसके बाद ये पशरद मिन खल्फिहिम, खल्फहुम, इसकी लाइन शाबाश। में खल्फहम, मन खल्फहुम, सही है, हाँ ये इसम के साथ, इसम है, शाबाश। खल्फा जो है इसम है, और फिर इलैहिम ये और हर्फ के साथ है, ये आयत है 58, ठीक है। इलैहिम, इलैहिम, इला और हिम, तो या हुम जो है हिम क्यों हो गया? ये इससे पहले वर्ड पे नहीं, इस हर्फ में पहले वाला हर्फ साकिन है, और इससे पहले कोई जबर आ रहा है, बस इससे लाम पे पहले जबर जो आ रहा है, है, इससे पहले जो है वो साकिन आ रहा है, ठीक है, या साकिन है। या साकिन, और लाम पे जबर आ रहा है, नहीं लाम नहीं होगा ना दादी मेरे साथ, क्योंकि पेश तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, या को जो है ज्यादा निस्बत किससे होती है, जेर से, जबर से, पेश से? जबर जबर से होती है बाजी, या दोबारा या से किससे होती है, रीजॉइन करें प्लीज, दोबारा फिर बात करते हैं। ठीक है ठीक, जी, तो बाजी जेर बताइए। से, हाँ, हाँ आप पूछे बाजी से पूछे, मेरा सवाल ये था कि या की जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है, वो जबर से बनती है, जेर से बनती है, या पेश से बनती है? बाजी ज्यादातर जबर से बनती है ना, लाम के साथ ही जबर या आता है, हम्म, कोई और जवाब देगा? आयशा बाजी आपने बताना। जी जेर से बनती है। जेर से क्लोज रिलेशनशिप है उसकी, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, यहाँ पर जो इलैहिम में वैसे अभी तक तो हम ये देख रहे थे ना कि हुम जो है हिम कब बनता है कि अगर उससे पहले जेर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो जेर नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले या आ रहा है ना, तो या की भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जेर से, अच्छा अच्छा, दोस्ती है जेर से। जिस तरह अच्छा पेश की अगर हम कहें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किससे है, तो वो वाव से है। अच्छा अच्छा, तो वैसे ये ओके तजवीद में सीखते हैं, लेकिन बहरहाल मतलब जब आप कुरान को सीख रहे होते हैं तो
تجوید، تفسیر، گرامر سب نہیں ساتھ مجھے ساتھ کچھ چل رہے یاد ہو، آ رہا ہے، سب ساتھ ساتھ واولین و چل یالین ہوتا ہے نا، کچھ آ رہا ہے سبق یاد. یالین ہاں تو ہاں وہ زبر نہیں کے نہیں وہ ساتھ ہاں جب وہ یا یہ بنتا ہے. ہے، اور واؤ سے پہلے زبر ہو تو واؤلین، اور یا سے پہلے زبر ہو تو یالین، تو یہاں پہ یہ یالین ہے. یہ کچھ وہ تھا بھول گیا میں کیا قرآن کا. میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یا سے زیر کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ ہے انہم 59 ہے، ٹھیک ہے. اس میں نہ ہو جاتا ہے نا جیسے یہ حرف ہے نا صحیح، ہم کے ساتھ. اور چلیں. لہم اور 60 آیت میں، ہاں لہم، آیت 60 صحیح. لہم. لہم کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے لیے اور انہم کا کیا ترجمہ؟ بے شک ہو. صحیح. تو ہم کا ترجمہ کبھی وہ کبھی ان، اس طرح سے جیسا وہاں پہ صحیح بیٹھ رہا ہو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ ابھی بس ابھی میں جسٹ ڈھونڈنے کی ٹھیک دیکھتی ہے، ہوں میرے سے چلیں. ڈھونڈا نہیں. جزاک اللہ خیر شاہدہ باجی، بہت اچھا بتایا آپ نے. ٹھیک ہے، اور کسی کو بتانا ہے؟ کسی کے پاس ان سب مثالیں جو اب اتنی ہم نے دیکھ لی، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر سب کے پاس یہی تھا. تو اب ہم اپنا نیا سبق دیکھ لیتے ہیں کیا ہے آج کا. جی، تو ہم نے جو علامات سیکھی تھی وہ تھی ہم کو ہم نے دو طرح سے سیکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ بالکل الگ لکھا ہوا نظر آئے تو پھر جو ہے وہ اس کا ترجمہ وہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتا ہے، اور فعل کے ساتھ، ہم کی بات کر رہی ہوں، ہم فعل کے ساتھ بھی جڑ کے آ سکتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی، اور وہی مثالیں تھیں جو آج آپ نے نکالی تھی وہ سب. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری علامت ہے وہ ہے کم، وہ آج ہم سیکھیں گے. تو کم جو ہے وہ جی، کم جو ہے یہ علامت اسم، فعل اور حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں استعمال ہوتی ہے. یہ الگ سے نہیں آتی، جیسے کہ ہم الگ سے بھی آتا ہے نا، یہ کم الگ سے نہیں ملے گا آپ کو. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جو ہیڈنگ دیکھی تھی تو ہم کو میں نے 2 کلرز میں لکھا تھا. ایک وہ ٹرکوائز یا سی گرین کلر جو تھا کہ جب وہ الگ سب سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو پرپل کلر ہم نے رکھا ہے کہ جو اسم، فعل اور حرف کے ساتھ جب وہ جڑ کے آتا ہے. اسی طرح کم آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرپل کلر میں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اٹیچ ہو کے آتا ہے، یہ الگ سے نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ علامت یعنی کون سی علامت؟ کم، اسم، فعل اور حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اسم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. اسماء کے ساتھ اگر کم اسم کے آخر میں ہو
آتا ہی آخر میں ہے، پہلے تو آ نہیں سکتا ہے نا. اگر کم اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثالیں دیکھیں. اموالکم تمہارے اموال، امہاتکم تمہاری مائیں، اور اموالکم کے برابر میں کیا ہے؟ بی اموالکم اپنے مالوں سے. اب یہاں پہ چینج ہو گیا، اموالکم میں تمہارے اموال، بی اموالکم، بی بھی حرف ہے جس کا ترجمہ سے کیا گیا ہے یہاں پہ، اور یہ کم کا ترجمہ جو ہے اپنے مالوں سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. امہاتکم تمہاری مائیں، اخوانکم تمہارے بھائی، اولادکم تمہاری اولاد، بناتکم تمہاری بیٹیاں، انفسکم تمہارے نفس، ازواجکم تمہاری بیویاں. ٹھیک ہے. بتائیے اس کے سمجھنے میں کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا، جو ہم علامات سیکھ رہے ہیں ان میں ہم نے پہلے سیکھا تھا ہو، ہی، ہاں. ٹھیک ہے، جو جڑ کے آتی ہیں. تو ہو ہم نے کہا تھا کہ وہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہو اور ہی سیم تھا. ہاں جو ہے وہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. صحیح ہے؟ اور یہ آخر میں آتے ہیں. صحیح ہے نا. جو بھی چیزیں جوڑ کر آئیں گی تو وہ پھر اسم فعل یا حرف کے آخر میں آئیں گی، اور اگر وہ الگ آئیں گی تو پھر وہ بیچ کہیں پہ بھی آ سکتی ہیں، ہے نا. پھر ہم نے سیکھا تھا ک اور کی. ک اور کی ہم نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی، اپنے ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے. ہو، ہی کیا تھا؟ وہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہا جو ہے وہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. لیکن فرق کیا تھا پھر؟ ترجمہ جو ہے ہو اور ہی کا کیا تھا؟ وہ اس طرح سے تھا. اور ک اور کی کا ترجمہ کیا تھا؟ تیرا، تیری، اپنا، اپنی، اس طرح سے. تو آپ کو یاد جو ہم یہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن وہ بات کرتے ہیں کہ غائب، حاضر اور متکلم. تو ہو اور ہی کیا کیسی علامت تھی؟ جو غائب کے لیے آ رہی ہے، مطلب جو تھرڈ پرسن کے لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. واحد مذکر، اور آپ اس کے ساتھ اب ایک ورڈ اور ایڈ کر لیں غائب، یا آپ کو تھرڈ پرسن ایزی لگتا ہے تو وہ لکھ لیں یا غائب لکھ لیں. صحیح ہے. ک اور کی جو ہے اس کے ساتھ کیا تھا کہ وہ بھی ک جو ہے واحد مذکر کے لیے اور کی جو ہے وہ واحد مؤنث کے لیے. لیکن اس میں کیا فرق آ رہا تھا حاضر. کہ یہ حاضر کے لیے تھی. ٹھیک ہے. یعنی حاضر یہ ہم کہہ لیں سیکنڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق تھا. پھر ہم نے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیکھا تھا ہما، کما، تما، ہے نا. تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ساری علامتیں جو ہیں تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہما کا جیسے ان دونوں سے کیا جاتا ہے، اور کما کا جو ہے وہ تم دونوں سے کیا جاتا ہے، اور تما جو ہے وہ بھی تم دونوں کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس سے کیا سمجھ آیا آپ کو کہ ہما جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جب ان دونوں ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر دیٹ مینس وہ غائب کے لیے ہے. صحیح ہے. ان دونوں، اس، وہ، یہ سب کیا ہے؟ غائب کے لیے. تو ہما غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تھرڈ پرسن کے لیے. کما یا تما جو ہم نے کہا جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تم دونوں،
تو یہ کیا اس کا کیا وہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ یہ حاضر کے لیے کوئی سامنے بیٹھا ہوگا اسی کو آپ تم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, آپ دونوں, تم دونوں, ہے نا. اب ہم اس پر آ جاتے ہیں جو ہم یہ کر رہے ہیں, ہم, کم, تم. ہم کر چکے ہیں. ہم نے کہا جمع مذکر کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے اس سے, کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ ترجمہ ہم نے کس طرح سے کہا تھا کہ ان سب, اپنا, اپنی, اپنے, اس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے. تو اب بتائیے پھر سے ان سب, اپنا, اپنی ایسے آ رہا ہے تو ان سب سے آپ کے ذہن میں کون سا آتا ہے؟ غائب, تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, کیا غائب, حاضر, کیا غائب تھرڈ پرسن. غائب ہے نا, تھرڈ پرسن. جو ہم نے سیکھا تھا پچھلے ہفتے وہ تھرڈ پرسن کے لیے تھا یا غائب کے لیے تھا. اب آج جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ کم, اس کا کہ ترجمہ ہم نے ہاں. ابھی کہا کہ تمہارا, تمہاری, تمہارے. آپ یہ اس میں ایڈ کر دیں کہ یہ بھی جمع مذکر کے لیے ہی ہوتا ہے. کم جو ہے یہ بھی جمع مذکر کے لیے ہی ہوتا ہے, یعنی بہت سارے بات ہو رہی ہے اور مذکر کی بات ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو بتائیے کہ جب تمہارا, تمہاری کر کے ہم کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کون سا پرسن ہوا؟ تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن یا فرسٹ پرسن؟ سیکنڈ پرسن. حاضر ہے. سیکنڈ پرسن ہوا. حاضر جو آپ کے سامنے ہوگا اس سے آپ پھر اس طرح سے کم کر کے مخاطب ہوں گے, ٹھیک ہے. اموالکم, تمہارے اموال, ہے نا. بی اموالکم, اپنے مالوں سے. امہاتکم, تمہاری مائیں, ٹھیک ہے. اگر ہوتا کہ ان کی مائیں تو پھر یہ کیا ہو جاتا؟ امہاتو ہم ہم, امہاتہم, ان کی مائیں. تمہارے بھائی تو اخوانکم, اور ان کے بھائی تو پھر اخوانہم. اخوانہم, صحیح ہے. ان دو کے بھائی پھر کیا ہوتا؟ اخوانہما. اخوانہما, شاباش, صحیح. تم دونوں کے بھائی, اخوانکما. ہاں, اخوانکما. اخوانکما, اخوانکما, شاباش. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کہ یہ جو یہ آپ کو اسکرین پہ جو ہے یہ پرسن جو ہے لکھا ہوا نہیں نظر آتا کہ غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے یا سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. یہ تو آپ کو اپنے ایڈڈ نوٹس میں لکھنا ہوگا, ٹھیک ہے, فار یور انڈرسٹینڈنگ. تو کم جو ہے یہ بھی جمع مذکر کو ڈینوٹ کرتا ہے اور سیکنڈ پرسن یا حاضر کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں, صحیح. اور ترجمہ آپ کے پاس ہے تمہارا, تمہاری, تمہارے, یا اپنا, اپنی, اپنے, وہ جیسا بھی اس میں فٹ ہو رہا ہوتا ہے ترجمے میں وہ دیکھ لیتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. چلیں کسی کو پوچھتے ہیں یا آگے چلیں ہم؟ اوکے, لیٹس موو. اب یہ کم کا استعمال جو ہے افعال کے ساتھ, یعنی فعل کے ساتھ اس کا کمبینیشن کیسے بنتا ہے. اگر کم فعل کے ساتھ ہو تو ترجمہ عموماً تمہیں یا تم سب کو کیا جاتا ہے, صحیح ہے. اب سمجھ آ گیا آپ کو کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے, تم سب کو جب آ رہا ہے تو, اور مذکر, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کم جو ایسے ابھی ہم نے کہا کہ وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے, تو اسی لیے تمہیں اور تم سب کو, جو حاضر ہوگا آپ کے سامنے ہوگا اسی کو آپ اس طرح سے کہیں گے نا, تم سب, تمہیں اس طرح سے ایڈریس کریں گے آپ. مثالیں دیکھیں, خلقکم, خلق فعل ہے اور کم اس کے ساتھ وہ علامت لگی جس کا ترجمہ تمہیں یا تم سب کو ہوتا ہے. تو خلق اس نے پیدا کیا, کم تم سب کو. تو خلقکم کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس نے پیدا کیا تم سب کو. رزق اس نے رزق دیا, کم تم سب کو.
तो रज़क़कुम उसने रिस्क दिया तुम सबको, जअला उसने बनाया, कुम तुम्हें, उसने बनाया तुम्हें, या अगर हम यहाँ लिखें तुम सबको तो क्या सही होगा या गलत? उसने बनाया तुम सबको, सही होगा। सही होगा, कोई गलती नहीं मायने है तो सेम। इसमें, ठीक है। उसने बनाया तुम्हें या उसने बनाया तुम सबको, वन एंड द सेम थिंग। जैसे रज़क़कुम उसने रिस्क दिया तुम सबको, उसने रिस्क दिया तुम्हें, सही है या नहीं? सही है। सही है। सिर्फ ये कि जब हम चूंकि समझने के फेज में हैं तो तुम्हें से हो सकता है कि हम किसी एक को कह रहे हो कि उसने बनाया तुम्हें, लेकिन जब हम कह रहे हैं तुम सबको तो बहुत क्लियर हो गया कि ये अब जमा की बात हो रही है ना। तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमें तुम सबको ज्यादा अपील करना चाहिए, क्योंकि कुम का मायने ये है। अगर ऐसे होता जअलका, अब बताइए क्या तर्जुमा होता? इसने बनाया तुम्हें, तुमको, जअलका एक को, हाँ, उसने एक बनाया, तुम्हें, तुम, हाँ उसने तुमको, बनाया एक की तुम्हें बात या है। उसने बनाया तुमको, हम ऐसे कहते हैं ना जअलका, लेकिन तब हम किसकी वाहिद मुज़क्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज माइक चेक कीजिए अपने, तो सबको डिस्टरबेंस होती है। बच्चे हैं तो जअलका उसने बनाया तुमको, और तुम कौन? एक तुमको, है ना। और जअलकुम उसने बनाया तुम सबको, जअलकुमा फिर क्या होता? उसने बनाया तुम दोनों तुम को, दोनों। ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्क समझ आ रहा है? जअलकुम उसने बनाया तुम सबको, सही। लेकिन जब आपको समझ आ गया, जब आपके जहन ने इस चीज को रजिस्टर कर लिया कि कुम जहां पर भी आएगा तो मत मीन्स के बहुत सारों की बात हो रही है और वो हाजिर हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो फिर आप तुम्हें भी लिखें तो डजंट मैटर, ठीक है। यतवफ़ाकुम वो फौत करेगा तुम सबको, यतवफ़ाकुम वो मौत देगा तुम सबको या वो फौत करेगा तुम सबको। युसव्विरुकुम वो शक्लें बनाता है तुम सबकी, युसव्विरुकुम वो शक्लें बनाता है तुम सबकी। यहदीकुम वो हिदायत देता है तुम सबको। यूसीकुम वो वसीयत करता है तुम्हें। अब बताइए ये जो यतवफ़ाकुम, युसव्विरुकुम, यहदीकुम, यूसीकुम, और फिर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ यनफ़उनकुम, सॉरी यनफ़उनकुम, यनफ़उनकुम वो सब नफ़ा पहुंचाते हैं तुम्हें। यनफ़उनकुम वो सब नफ़ा पहुंचाते हैं तुम्हें। तो इन सब में आपको ये जो तर्जुमे में आ रहा है ना, वो फौत करेगा, वो शक्लें बनाता है, वो हिदायत देता है, वो वसीयत करता है, वो सब नफ़ा पहुंचाता है, ये वो कहाँ से मिल रहा है आपको? ये यहाँ से। या फिर या मुजारे जो या या शुरू में हमें नजर आ रहा है लिखा हुआ, कहीं पे या ज़बर है, कहीं पे या पेश है, तो ये या जो है इससे ये वो का तर्जुमा हमें मिल रहा है, ठीक है। ये तवफ़ा वो फौत करेगा, कुम तुम सबको, यनफ़ऊना वो सब नफ़ा पहुंचाते हैं, कुम तुम्हें या तुम सबको, ठीक है। इस तरह से फिर ऊपर युनब्बिउकुम, युनब्बिउकुम वो खबर देगा तुम्हें या तुम सबको। युंज़िरूनकुम वो सब डराते हैं तुम्हें या तुम सबको, ठीक है। किसी को यहाँ कुछ पूछना है? रिजवाना, अगर कुमा होगा तो
مذکر واحد کے لیے ہوگا نا؟ نہیں واحد کے لیے نہیں، کما تسنیہ دو کے لیے ہوگا، مذکر، ڈیول ہاں؟ کے لیے ہوگا، دو کے لیے ہوگا. کما جو ہے وہ دو کو ڈینوٹ کرتا ہے، اینی تھنگ ٹو. اچھا تو کما اسپیسیفکلی جو ہے دو وہ مذکر مونس دونوں کے لیے سیم ہی یوز ہوتا ہے. کما. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے یہ کم جو ہے اس کے لیے کہا کہ یہ جمع مذکر کے لیے ہے، ہوم کے لیے ہم نے کہا تھا وہ بھی جمع مذکر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہو جب ہم نے کیا تھا ہم نے کہا تھا واحد مذکر کے لیے ہے، واحد مونس کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے واحد ہے نا. مذکر جب ہم نے سیکھا کاف کے اوپر زبر تو ہم نے کہا یہ واحد مذکر کے لیے ہے. کی کاف کے نیچے زیر وہ ہم نے کہا یہ واحد مونس کے لیے آتا ہے. مؤنث کے لیے. لیکن ہاں. کما یا تما جو بھی ہے کما اور ہما تو یہ جو ہے مذکر مونس کے لیے سیم ہوتے ہیں. جو دونوں دو کے لیے. لیے جب یوز کرتے ہیں نا وہ سیم ہوتے ہیں. اوکے، یعنی وہ ہدایت دے گا ایک دو مرد یا عورت جس کا بھی ہو وہ کما ہوگا، پھر مذکر مؤنث جو بھی ہو. جی جی اوکے تھینک یو، جزاک اللہ. جیسے یہاں پہ ینفعونکم ہے تو ینفعوہما وہ نفع دے گا ان دونوں کو. کما ہوگا تو تم دونوں کو، مطلب ہم، مذکر مؤنث دونوں کو. جی جی. ٹھیک. چلو اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ چلو ابھی ہم نے کم کی اپلیکیشن جو ہے وہ اسم کے ساتھ دیکھی تھی، پھر افعال کے ساتھ، اب جو ہے وہ حرف کے ساتھ. حروف کے ساتھ حروف کے ساتھ بھی کم کا ترجمہ جو ہے عموماً تم سب ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تم سب. ابھی ہم نے جیسے افعال کے ساتھ دیکھا تھا نا کم کا ترجمہ تم سب ہوتا ہے، تو اسی طرح حروف کے ساتھ بھی کم جب لگ کر آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ تم سب بھی ہوتا ہے. جیسے سامنے آپ کے ہے من کم، من کا ترجمہ ویسے کیا ہوتا ہے سے، تو من کم تم سب سے. فی کا ترجمہ ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا نا میں، تو کم تم سب میں. ٹھیک ہے، الیکم الہ کا ترجمہ ہوتا ہے طرف، تم سب کی طرف. انا کم، انا بے شک، اور کم تم سب، تو بے شک تم سب. انکم بے شک تم سب. لعلکم، لعل کا ترجمہ ہوتا ہے شاید یا تاکہ، اور کم تم سب، تاکہ تم سب یا شاید تم سب. جیسے بکم، بی کا ترجمہ ساتھ، اور کم تم سب، تو تم سب کے ساتھ. بکم تم سب کے ساتھ. علیکم، علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر یا اوپر، اور کم تم سب پر. ٹھیک ہے، علیکم السلام علیکم ہم کہتے ہیں سلامتی ہو آپ پر، تم سب پر. لاکنکم، لاکنہ کہتے ہیں لیکن کو، تو کم تم سب. لاکنکم لیکن تم سب. ٹھیک ہے، بتائیے کچھ پوچھنا ہے اس میں؟ اچھا بتائیے، اب اگر یہاں پہ یہ کم کی جگہ ہو لگا ہوا ہوتا، من ہو، پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ وہ ہوتا اس سے ہو کا ترجمہ اس، اور من کا سے، تو اس سے. ٹھیک ہے، اچھا فی کم ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، فی کے ساتھ لگا ہوتا
ہاں فی ہا، پھر کیا ہوتا؟ اس میں اس میں، ہاں لیکن وہ ہو اس اور ہا اس صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ فی ہا اس میں، اور فی ہی ہوتا تو وہ مؤنث کے لیے. فی ہی، فی وہ بھی مذکر ہی ہوتا لیکن وہ کھڑی زیر نیچے زیر ہوتی ہے. ترجمہ کیا ہوتا؟ مذکر کے فی یہی ہی اس ہوتا میں ترجمہ وہی ہوتا، ترجمہ وہی سیم ہی ہوتا نا، فی ہی اس میں، فی ہا اس میں، دونوں سیم ہے، بس ہی اور ہاں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک مذکر اور ایک مؤنث ہے، ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہی تو مؤنث ہوگا نا رضوانہ؟ نہیں، ہو اور ہی جو ہے وہ مذکر ہیں. ہی صرف وہ زیر اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اگر زیر ہے تو وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے ہو کو ہی کر دیتے ہیں. باقی ہو اور ہی دونوں سٹینڈ فار مذکر، اور ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. ہاں ہی اور ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے اور ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے. جی اوکے. وگر الیکم ہے، اگر ہو جائے کہ الیکما، پھر تم دونوں کی طرف. تم پھر وہ دونوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ کما تم ہو گیا دونوں تو اس کا مطلب ہے کہ دو کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور الہ کے مطلب تو طرف ہوتا ہے، تو الیکما تم دونوں کی طرف، تم دونوں کی طرف. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہاں ہوگا تو پھر الیہا مؤنث ہوگا. تو ہاں اس کی طرف، اس مؤنث کی طرف. اس مؤنث کی طرف. الیہ اور الیہی ہوگا تو مذکر کی طرف. جی الیہ کے ساتھ جو ہے وہ ہی آتا ہے، الیہ، کیونکہ وہ یا آ رہا ہے نا اس سے پہلے. الیہ اس کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس مذکر کی طرف. الیہا مذکر اس کی طرف. مؤنث کی طرف. ہاں ہاں ہوگا تو اس مؤنث کی طرف. پھر انکم ہے، بے شک تم سب. انہما، تم دونوں، بے شک تم دونوں، بے شک انہما تم دونوں. بے شک بے شک تم دونوں، دونوں. ہما. ہاں نہ وہ دونوں، وہ دونوں، بے شک وہ دونوں. انہما ہاں بے شک وہ دونوں، ٹھیک وہ ہے؟ دونوں. اور اگر ہما آ ہاں رہا ہے، ہوگا تو پھر سوری مؤنث کے لیے جائے گا. انہم ہاں ہوگا تو پھر انہا بے شک وہ مؤنث، ہاں بے شک وہ مؤنث ہو جائے گا. انہو بے شک وہ مذکر، مذکر. ہاں انکا بے شک تو مذکر، بے شک تم بے شک تو ایک مذکر، مذکر ہاں. کہلائے. انکی بے شک تو ایک مذکر مؤنث. ایک مؤنث، ٹھیک ہے؟ انکی بے شک تو، اور تو کون ہے؟ مؤنث ہے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور انکا بے شک تو مذکر، ٹھیک ہے؟ کاف کے اوپر زبر ہے تو پھر مذکر. صحیح؟ Is that clear؟ جی بھائی. الحمدللہ. آگے چلیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے کچھ ایسی علامات بھی سیکھی تھیں جیسے کہ ایاکا، ایاکم، یاد ہے؟ ہم نے ایاکا کا جی کہا تھا. ہم نے یہ جو علامات تھی ایاکا، ایاکم، ایاہو، ایاہم، ایایا، ایانا، یہ سب ہم نے کہا تھا کہ الفاظ جب فعل سے پہلے ہوں تو معنی میں
तखसीस पैदा हो जाती है। याद है ये लफ्ज़ तखसीस हमने इस्तेमाल किया था। तो तखसीस का मतलब होता है कि खुसूसियत पैदा हो जाती है ना, एक्सक्लूसिवली या ख़ास करके ऐसे। और इनका तर्जुमा जो है सिर्फ, ख़ास या ही इस तरह से किया जाता है। ठीक है, हमने अब तक जो सीख चुके हैं हम इन अलामात में, इया का सीखा था हमने और इयाकुम सीखा था। ठीक है, इया का हमने कहा था कि सिर्फ तेरी ही या सिर्फ तुझी से, इस तरह से इसका तर्जुमा होता है। और सूरह फातिहा में आता है इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, है ना। फिर हमने सीखा था इयाकुम। इयाकुम क्या था कि ये लफ्ज जमा मुजक्कर के लिए आता है और अगर फेल से पहले हो तो उसका तर्जुमा तुम्हारी ही, और अगर फेल के बाद हो तो तुम्हें भी किया जाता है। इसी तरह हमने सीखा था इसका तर्जुमा और मिसालें हमने देखी थी। आज हम क्या सीखेंगे, इयाहू। इयाहू ये लफ्ज वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इया का जो था वो भी वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन उसका तर्जुमा क्या होता था, सिर्फ तेरी ही, तुझी से। और इयाहू ये भी वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और तर्जुमा क्या होता है, सिर्फ उसी की। अब आपको समझ आ रहा है कि क्या फर्क आ रहा है। इया का क्या था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, विच पर्सन। सेकंड पर्सन वाला या हाँ, सेकंड पर्सन में था, हाजिर में था ना, सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तुझी से, इस तरह से। और इयाहू जो अभी आपके सामने है ये भी वाहिद मुजक्कर को डिनोट करता है, लेकिन इसका तर्जुमा होता है सिर्फ उसी की। तो ये क्या है, गायब, गायब third के person. उस सीगे में है ना, थर्ड पर्सन के उसमें हम बात कर रहे हैं। में आ गया। हाँ। सिर्फ उसी की इसका तर्जुमा किया जाता है। अब मिसालें देखें आपके सामने, वशकुरू लिल्लाही इन कुंतुम इयाहू ताबुदून। और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। इयाहू ताबुदून, सिर्फ उसी की इबादत करते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इयाहू। और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। इल्ला इयाहू, सिर्फ उसी की। ठीक है, ये जो सारी अलामात हैं जो हम सीख रहे हैं, इया का, इयाकुम, और आज हम सीख रहे हैं इयाहू, तो ये बहुत कम कुरान में इस्तेमाल हुई। ठीक है, तो इसलिए मिसालें बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं हैं। जैसे आएंगी तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। ये इयाहू समझ आ गया, तो आगे चले हम। याहू मतलब ये थर्ड पर्सन के लिए है, जी, सिर्फ उसी वाहिद की, इसका तर्जुमा यही होगा, सिर्फ उसी की। यानी सही। सही है, और या का जो होगा वो सेकंड सिर्फ पर्सन, तेरी ही, सिर्फ तुझी से, वो हाँ। होगा ना, तेरी, Right. तुझ, वो आ गया ना वहाँ पे। और यहाँ मुखातिब पर जो है, हाँ, और कुछ पूछने। या कुम बाजी हमने जमा के लिए किया है ना, इयाकुम जमा मुजक्कर के लिए, जी, जमा मुजक्कर तुम्हारी के लिए। ही जी और या तुम्हें भी, इस तरह से तर्जुमा होगा। आगे चलें, चलें। जी नेक्स्ट अलामत जो है वो है इयाहुम। अभी हमने सीखा था इयाहू, अब है इयाहुम। ठीक है, इयाहुम क्या है, ये लफ्ज जमा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इयाकुम जो हमने सीखा था वो भी जमा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन उसका तर्जुमा था तुम्हारी ही या तुम्हें भी, और ये इयाहुम का तर्जुमा देखें, उन्हें भी, इस तरह से किया जाता है। फिर समझ आ गया आपको कि इयाकुम क्या था, सेकंड पर्सन में हम कर रहे थे, और इयाहुम ये हम गायब,
3rd person میں ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ انہیں بھی کیا جاتا ہے. مثال دیکھ لیں آپ یہ, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اور محتاجی کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, وَإِيَّاهُمْ اور انہیں بھی. ٹھیک ہے, ایہم انہیں بھی, یہی ترجمہ ہم نے سیکھا ہے. تو اتنی کلوز میننگز ہیں, اور سمجھنے سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے کہ یاد کرنے والی باتیں ہیں, اور وہ یاد تبھی ہوں گی جب فریکوینٹلی ہم ان کو جو ہے گو تھرو کریں گے. ٹھیک ہے, تو ایک جو وہ نہیں ہوتا کہ دو ہی لمحے جو ہے نا وہ بہت گراں گزرتے ہیں, ایک تیرے جانے کے بعد اور ایک تیرے آنے سے پہلے. تو یہاں سے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک ریویژن کرنا ہے, اور ایک یہاں آنے سے پہلے ایک ریویژن کرنا ہے. تو پیاری بہنوں پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ. صحیح ہے, کچھ پوچھنا ہے یہاں پہ یا آگے چلیں؟ اوکے, دوبارہ ری جوائن کیجئے, پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. جی, تو پچھلی دفعہ ہم نے فی سیکھا تھا جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں, اور آج ہم سیکھ رہے ہیں الا. الا حرف, اور اس علامت کا ترجمہ پر یا اوپر بھی کہیں کیا جاتا ہے, لیکن پر زیادہ تر, تو اس کا ترجمہ پر کیا جاتا ہے. مثال دیکھیں, اللہ اللہ پر, علی المؤمنین مومنوں پر, ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کر, لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. تو اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یوز ہو رہا ہے, اور ترجمہ جو ہے پر ہی آ رہا ہے سب جگہ پہ. اب آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو ہمارے جو ہم نے گرامر کو بہت ایزی اینڈ سمپلیفائڈ وے میں جو کر دیا ہے بہت, تو اس میں سارا کمال جو ہے نا آپ کے آبزرویشن کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اعلیٰ کیسے لکھا ہوا ہے, عین کے اوپر زبر ہے اور پھر کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں تو کہیں پہ جیسے اللہ پر آپ دیکھو کہ وہ کھڑا زبر ہٹ کے جو ہے ایک زبر بن گیا ہے. علی المؤمنین پہ بھی ایسے ہی رہا ہے, لیکن جب نیچے آیا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو یہاں پر پھر علی ویسی اپنی اوریجنل شکل میں آ گیا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا کہیں جہاں دل چاہے ہم زبر لگا لیں اور جہاں دل چاہے ہم کھڑا زبر لگا لیں, کیا ایسا ہے؟ ہمارے اوپر پڑھنے ہے. کی اثر. ہاں جی, پڑھنے کی اثر. جہاں ملانا ہوتا ہے اس میں. ہاں جی وہاں زبر بتائیے عائشہ جی. جہاں ملانا ہوتا ہے وہاں کھڑا زبر سمپل زبر میں بدل جاتا ہے. جی, جیسے اللہ علی المؤمنین یہاں ملا کے پڑھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اور جہاں نہیں ملانے کی ضرورت ہے جیسے ان اللہ علی کل شیء, اللہ کو کلی سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے نا, تو یہاں پر یہ جو اللہ ہے وہ کھڑے الف کے ساتھ, کھڑے زبر کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی آبزرویشن آپ کی, شاباش, ویری گڈ. تو یہ جہاں آپ کو ملا کے پڑھنا ہوگا تو پھر وہ کھڑا زبر جو ہے وہ ہٹ کے صرف ایک زبر رہ جائے گا,
اور جہاں ملانا نہیں ہے تو پھر وہ کھڑا زبر ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اب بتائیے اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ تو عائشہ باجی اب آپ کو سمجھیں, اگر اللہ کے ساتھ ہم ہی لگا دیں جو ہم نے ہو اور ہی سیکھا ہے تو کیا بن جائے گا؟ علیہ. ترجمہ کیا ہوگا آپ بتائیے عائشہ باجی؟ اس پر. اس پر یا اس پر, ٹھیک ہے. جی علیہ جی اور اللہ, اب آپ کو سمجھ جی آ جی گیا کہ وہ حرف ہے. صحیح, جی جی ٹھیک ہے. علیہم, جزاک اللہ. علیہم کیا ہوگا؟ ان پر. ان پر. ویری گڈ, شاباش. علیہا, اس پر. اس پر. اور اس وہ کون ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیونکہ ہاں آ رہا ہے نا علیہا, تو پھر وہ جی مؤنث ہے. ٹھیک ہے, علیہ تو مذکر ہے. صحیح ہے. جی جی علیہما, ان دونوں پر. ان دونوں پر. ویری گڈ. علیکم, تم پر. ان پر, سوری. علیکم, تم پر. تم کتنے ہیں؟ سنگل ہے. علیکم ایک کی بات ہو رہی ہے. کم ابھی ہم نے جمع سیکھا کم. جمع جمع دو کی مذکر بات کی بات ہو رہی ہے. ہاں, تو پھر کیا ہوگا؟ جمع علیکم تم دونوں پر. تم سب پر, سوری. تم سب پر. ویری گڈ. علیکم تم سب پر. ٹھیک ہے. علیکما, تم دونوں پر. تم دونوں پر. شاباش. علیکما تم دونوں پر. ٹھیک ہے. علیکا, اس ایک مذکر پر. اس. علیکا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس پر. ہاں؟ اس پر. اس پر. تم, نہیں نہیں, تم پر. تم پر, تم سوری. پر. علیکا اس تم پر. حاضر میں بات کر رہے ہیں, جو آپ کے سامنے اس کو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی, علیکا. تم پر. رضوانہ یہ دونوں کے لیے آئے گا پھر نا, کیا چیز؟ علیکا. علیکا کاف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مذکر کے لیے علیکا تم پر. علیکا اور علی کما ہو جائے گا تو پھر دو کے لیے ہوگا. دونوں پر. تم دونوں پر. علیکما تم دونوں پر. صحیح. علیکی, علیکی مؤنث. جی تم ایک مؤنث, مطلب تم پر آپ کہہ رہے ہو, یہ تم کون ہے؟ یہ ایک مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تم ایک پر. مؤنث. علیکا کا بھی ترجمہ تم پر اور علیکی کی بھی ترجمہ تم پر, لیکن علیکا میں آپ کو پتا ہے کہ ک کے اوپر زبر ہے, تو آپ مذکر سے بات کر رہے ہیں, اور علیکی میں کاف کے نیچے مؤنث. زیر ہے, تو مطلب کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ جس سے آپ, مؤنث. وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. چلیں, اب کسی کو کوئی پوچھنا ہے جو کچھ آج ہم نے سیکھا اس کے بارے میں, ورنہ پھر ہم مثالیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں 10th پارہ دیکھیں, اس میں کہاں پہ ہمیں آج کا سبق کی مثالیں مل رہی ہیں. آیت 42 دیکھیں, سورہ انفال جو جہاں شروع اور سوری شروع نہیں ہو رہا, یہ آیت 42. آیت 42 میں یہ جو الفاظ ہیں, لیہلک من ہلک عن بینۃ, لیہلک اور ہلک, بتائیے ک جو ہے یہاں پہ, یہ وہ واحد مذکر والا جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہے ہلاکا, اور یہلکا کا جی جی صدف. جی باجی یہی ہے کا کہ تاکہ
तुम हलाक हो, हलाक हो। ये का हमने तर्जुमा देखा था कि तुम, है ना, ऐसे होना चाहिए। तुम किसकी बात हो रही है? ये नहीं, हलाक का हलाक। तो वर्ड है ना, इससे ये तो वर्ड है। नहीं नहीं बाजी, ये तो वर्ड है। हाँ, अब ये तो वर्ड है ना, हलाक का अलग तो नहीं है, ये तो वर्ड है। अब अब सदफ जान जो है वो ये प्रॉपरली तो अपने सेंसेस रिगेन कर लिए उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना वो कह रही थी कि ये तो वही है, देखने में तो वैसे ही लग रहा है क्योंकि लिखा हुआ वैसे ही है, लेकिन आप ये भी तो देखें प्यारी बहनों कि ये हलाक होने की बात हो रही है। तो हलाक होने में तो हलाक लफ्ज जो है उसमें तो काफ खुद उस लफ्ज का हिस्सा है। तो ये क वो वाली नहीं है जो हमने अलामत सीखी है, ये तो खुद ओरिजिनली वर्ड का हिस्सा है। हलाका, उसने हलाक किया, ठीक है। तो इतना ज्यादा अलामत ओरिएंटेड ना हो जाए कि फिर हम अल्फाज को ही भूल जाएं कि ये लफ्ज क्या है और क्या नहीं है, कि हम सिर्फ अलामात बस जहाँ का नजर आए तो उसको ही फोकस करके कर लें, बाकी पूरे लफ्ज को छोड़ दें हम, ऐसा ना हो, ठीक है। तो इतना ज्यादा भी अलामत को फोकस नहीं करना, सबके साथ साथ लेके चलना है कि नीचे तर्जुमा क्या आ रहा है। इसीलिए आपसे कहा कि आपके पास हमेशा तर्जुमे वाला मुसहफ होना चाहिए, क्योंकि हम सीखने के फेज में है ना, तो हमने गेस वर्क नहीं करना, बल्कि हमारे पास तर्जुमा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो इज दैट क्लियर विथ एवरीवन कि ये लिया लिका में क और हलाका में क जो है, ये खुद जो ओरिजिनल वर्ड है हलाक होना, हलाका अरबिक में भी हलाक होना, ये हलाक अरबिक का वर्ड है, इससे मैं ये पता चल गया, जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना। इधर देखना क्या दब गया। याहलिका, ये बैक टू मीटिंग जा रही के हूँ वो तो हलाक हो। हाँ वो हलाक होना, या अलामत जो है ये उसके लिए, ये हुआ है, सही है सदफ। यस, जी जी बाजी। अच्छा ना 43 आयत में है जो फी मनामी का, तो ये भी यही होगा वर्ड है या आयत कौन से? 43 इसी के आगे 43 फी मनामी का आयत अल्लाह 43, अच्छा तुम्हारी नीचे, ख्वाब। हाँ। इज युरीकहुम अल्लाहु फी मनामिका। अब बताइए, आप बताइए अनीसा, यहाँ पे क जो है ये वो अलामत वाला है या ये लफ्ज का हिस्सा है? मुझे लग रहा है ये शायद है ना अलामत वाला है ना का अलामत वाला है, क्योंकि यहाँ तो नींद की बात हो रही है ना, तो नींद के लिए जो लफ्ज आता है वो नौम आता है, उसमें तो काफ कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो मनामी का, मनामी यानी नींद की बात हो रही है, और क ये तुम्हारी, आपके ठीक है। हाँ, ठीक। फिर आप देखें आयत 44, फी आयुनिकुम, फी आयुनिकुम, आयुनी क्या लग रहा है आपको, इस समय फेल है? है इस समय आयुनी आंखों की बात हो रही है, और कुम तुम्हारी, ठीक है। आयुनिकुम आंखों में तुम्हारी, और इसी के साथ आगे है वयुक़ल्लिलुकुम, वयुक़ल्लिलुकुम आयुनी इसम था और युक़ल्लिलु फेल है, वो कम दिखा रहा था, कुम तुम सबको, तुमको, ठीक है। फिर नीचे देखें आयत 45, लअल्लकुम ताकि तुम। अब अगर यहाँ पे ताकि तुम की जगह हम लिखें ताकि तुम सबको, तो क्या सही होगा? सही होगा। जी बाजी सही होगा, हाँ। कुम का तो है ही जमा मुजक्कर, तुम सबको, तुम्हें, है ना। और अगर तुम लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, लेकिन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये तुम बहुत सारों की बात हो रही है, बहुत सारों को एड्रेस किया जा रहा है। 46 आयत 46 में भी हुकुम आयत 40 हाँ 6 में री हुकुम, ये बताइए क्या है? री क्या है? ये हवा के मायने में आ रहे हैं यहाँ पर हवा को, हाँ, और तुम्हारी कुम तुम्हारी।
रीहुकुम तुम्हारी हवा, ठीक है। ये सूर्य अराफ में ही हो रहा है, सॉरी नहीं नहीं 10th पारा है सूर्य अनफाल के बाद, सूर्य अनफाल। 10th पारा है। आयत 48 में देखें, ला गालिब लकुम, ला गालिब लकुम, लकुम तुम पर, ठीक है। आपके पास तर्जुमा क्या लिखा हुआ है लकुम का? बाजी तुम पर लिखा हुआ है। ये तुम ये पर, तुम पर। हाँ। अगर चूंकि हमने आज सीखा है तो अब हमें पता चल गया कि ये एक की बात हो रही है या बहुत सारों की बात हो रही है? बहुत सारा बहुत सारों की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि कुम जो है वो जमा मुज़क्कर को डिनोट करता है। तो अगर आपके पास सब नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि आपने सीख लिया है ये। इसी आयत में आ गया था देखिए सज्जारुल लकुम भी। मिनकुम है, इसी आयत मिनकुम जी, हाँ, मिनकुम तुमसे, आयत 49 में अलिल्लाहि, अला सीखा है, अलल्लाही व मन यतवक्कल अलल्लाही, और जो तवक्कुल करे ऊपर अल्लाह के, या अल्लाह पर या ऊपर अल्लाह के। मैंने कहा ना आपको, पर के मायने में भी आता है और ऊपर, जो भी जैसे आपको सही लगे। सही है, अल्लाह का तर्जुमा पर या ऊपर। फिर आयत 51 में देखें, क़द्दमत ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, अयदीकुम क्या है? अयदी क्या है, इसम है या फेल है? आईडी हाथ इसम इसम हाथों की बात हो रही है तो इसम है जी, अयदीकुम। फिर आयत 53 में है, अला कौमिन, ऊपर किसी कौम के या किसी कौम पर। आयत 60 कौन सी मिसाल मिल रही है हमें यहाँ? इलैकुम इलैकुम और बाजी लाऊं अदुवकुम अदुवकुम, अदु शाबाश। दुश्मन को अदु, दुश्मन को कहते हैं, और कुम तुम सब। यहाँ पे तुम सब के मायने में नहीं, अपने के उसमें आ रहा है, ठीक है। हमने यही कहा था ना, अपना, अपनी, अपने, या तुम सब, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह से मायने आ सकते हैं। अदुवकुम दुश्मन को अपने, ठीक है। तवक्कल अलल्लाहि 61 में। वो कर लिया हमने। ये का अटैच है ना, हस्बकल्लाहु ये क्या है बताएं? का अलग है, मतलब वो है। अलामत वाला है जी, बिल्कुल। चलिए अब आयत 70 में देखें, कुलूबिकुम, कुलूबिकुम, इसम के साथ है कुलूब हमारे दिल। इसम, हाँ, कुलूब दिलों में तुम्हारे। फिर आगे क्या है, फी कुलूबिकुम खैरन, खैरन युतीकुम, युतीकुम फील के साथ है। वो देगा तुमको, है ना, ये फेल है। युती वो देगा, कुम तुमको, कितनों को, एक को या बहुत को? तुम्हें सब बहुत को सबको बहुत बहुत कुछ सारा, वो आता तुम है, सबको, है ना। तुम सबको यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम, अगर जानेगा अल्लाह दिलों में तुम्हारे, खैरन कोई भलाई है, युतीकुम वो तुम सबको देगा, खैरन, है ना, वो तुम सबको बेहतर अजर देगा।
پھر دیکھیں آیت 72. آیت 72 اس میں بتائیں کون سی مثال ملے گی. اولئک بھی ہے، لکم بھی ہے، فعلیکم بھی ہے، بینکم بھی ہے. وَإِنِ اور کیا ہے یہ؟ وہ مدد مانگے تم سے. ٹھیک ہے. وَإِنِ وہ مدد مانگے تم سب سے. کم آ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بہت سوں کی بات ہو رہی ہے. وَعَلَيْكُمْ برابر ہے. ہاں تم سب بتا دیتے. پھر عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ. ٹھیک ہے. وہ بینہم بھی ہوگا نا رضوانہ، اور درمیان ان سب کے مطلب. جی بینہم، جی جو ہم نے پچھلے سے مطلب پچھلے ویک جو سیکھا تھا ہم، تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے بینہم، درمیان ان کے. اور یہ دونوں کنٹراسٹ میں آ رہے ہیں. دیکھو بینکم و بینہم، درمیان تمہارے اور درمیان ان کے، ہے نا، کوئی معاہدہ ہو. تو آپ کو یہاں پہ بہت کلیئر سمجھ آ رہا ہے کہ کم یعنی کہ ہاں. سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، ہم یعنی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. بینکم درمیان تمہارے، بینہم اور درمیان ان کے. معاہدے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے. سیکنڈ اور تھرڈ پرسن. پھر آیت 75 میں ہے معکم. مع اسم ہے اور کم تمہارے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 2 میں دیکھیں وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِيِ اللَّهِ. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ، بے شک تم، اور تم کتنے ہو؟ تم سب جمع. غیر معجزی اللہ، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو، ہے نا. تو ایک کی بات نہیں ہو رہی، سب کی بات ہو رہی ہے. پھر آیت نمبر 4 سورہ توبہ، آیت نمبر 4 يَنْقُصُوكُمْ. يَنْقُصُوكُمْ کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے تم سے کمی نہیں کی، سب سے کمی نہیں کی. انہوں نے کمی کی تم سے. لم ينقصوکم، نہیں انہوں نے کمی کی. لیکن ينقصوکم کا ترجمہ کمی انہوں نے کمی کی تم سے. علیکم، پھر آگے چل کے اسی میں آ رہا ہے علیکم، خلاف تمہارے. یہ سب سیکنڈ پرسن ہو گیا نا جی رضوانہ؟ جی بالکل جی. علم ہم آگے ہم و ہم دونوں چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ جی سیکنڈ آیت 8، آیت نمبر 8 لا يرقب فیکم. فیکم تمہارے بارے میں، تم سے یا تم میں، اس طرح بھی ہم کرتے ہیں نا. میں فی کا ترجمہ تو میں کرتے ہیں نا. تم میں یا تمہارے بارے میں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تمہارے معاملے میں. پھر اسی کے نیچے دیکھیں یردون، سیم آیت، آیت نمبر 8 یردونکم. یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تم کو. یردونکم
आयत नंबर 10 में जो हमारा पिछला सबक था उसका देखें कि उलाइका हुम, और उसके बाद एक अल वाला इसम मिल रहा है हुमुल मुअतदून। तो हमने कहा था कि जब हुम के बाद अल वाला इसम हो तो क्या होता है, आपको Stress. तर्जुमे में ही ताकीद का के साथ। मफहूम या स्ट्रेस या ताकीद जोर मिलता है, ठीक है। उलाइकल मुअतदून ऐसे भी हो सकता था कि वो लोग हद से बढ़ने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे फरमाया, व उलाइका हुमुल मुअतदून, और वो लोग वो ही हद से बढ़ने वाले हैं, ठीक है एम्फसाइज करके उस बात को। जी, एम्फेसिस। 11 आयत नंबर 11 में देखें, फ़इख्वानुकुम, तो भाई हैं तुम्हारे, इख्वानुकुम, इख्वानु इसम। फिर आयत नंबर 12 में फी दीनिकुम, दीन में तुम्हारे। आयत 13 में अब्दऊकुम, बदऊकुम, बदऊकुम, बदऊकुम इब्तिदा की तुम्हारे साथ, है ना, बदऊ इब्तिदा करना, और कुम तुम्हारे। फिर इससे पहले आप देखें हुम आ रहा है, ये बदऊकुम जो अनीसा ने बताया, इससे पहले हुम आ रहा है ना, तो यहाँ पर हुम के मायने जो है वो सिर्फ उन्होंने किया गया है, यहाँ पे कोई ही वाला मफहूम नहीं आ रहा, कोई एम्फेसिस या कोई स्ट्रेस या कोई जोर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हुम के बाद कोई अल वाला इसम नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? नीचे देखें आयत 14 में बिअयदीकुम और वयंसुरकुम, वयंसुरकुम वो नुसरत देगा तुम सबको। आयत 20 फिर से हमें वो उलाइका हुमुल फाइजून, हुम के बाद अल वाला इसम मिल रहा है, और तर्जुमे में आपके पास है वो लोग वही कामयाब होने वाले हैं। मिल रहा है इसको वही जोर दे के कहा जी, गया है। बिल्कुल, यहाँ पे वो स्ट्रेस का मफहूम पैदा हो रहा है। आयत 23 अबाअकुम व इख्वानुकुम, आबाअकुम बाप दादा को अपने, व इख्वानकुम और भाइयों को अपने, ठीक है। ये कुम इसी आयत में आगे जा रहा है फौलाइका हुमुल ज़ालिमून। जी, इससे पहले अलल ईमानी भी है, ईमान के ऊपर, और फिर है उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगेन वी आर गेटिंग दैट स्ट्रेस मीनिंग हियर, तो वो लोग वही जालिम हैं, क्योंकि इसमें लाम आ गया तो वो अल वाला सब। अल आ गया, अल वाला इसम आ अल गया आ है। गया, सॉरी हाँ इसके बाद वाले आयत में तो काफी है हाँ। अबाउकुम व अबनाउकुम। 24 हाँ, आयत नंबर 24 में तो आपको बिल्कुल लाइन से ये कुम वाले अल्फाज मिल रहे हैं, आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अज़वाजुकुम ज़ौज तुम्हारे यानी स्पाउसेस, व अशीरतुकुम और बरादरी तुम्हारी, है ना, सब इसम होते हैं। सारे इसम। शाबाश, वेरी गुड शाहीन बाजी, सारे इसम ही हैं। फिर आयत नंबर 25 इज आजबतकुम, इज आजबतकुम अच्छी लगी तुम सबको, आजबत अच्छी लगी, और कुम तुम सबको, कसरतुकुम कसरत अपनी, है ना, कसरतुकुम
تمہاری کثرت یا اپنی کثرت. ٹھیک ہے. پھر انکم تمہیں، علیکم تم پر، یہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے نا، جہاں پہ کہ مسلمان جب 30,000 کا لشکر نکلا تھا فتح مکہ کے بعد، تو ان کو بڑا ہوا کہ بھئی جب ہم 313 تھے تب ہم نہیں ہارے تھے، تو آج تو ہم 30,000 ہیں، تو پھر ہمیں آج کون ہرا سکتا ہے. تو اس پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پکڑ آئی تھی نا کہ اذ اعجبتکم، جب تم کو اچھی لگی کثرتکم، ہے نا. پھر آیت نمبر 28 یغنیکم، یغنیکم غنی کر دے گا تم کو. یہاں پہ بتائیے یہ یغنیکم جو ہے یہ قومو کیوں ہو گیا ہے، یغنیکم اللہ کیوں ہے یہ؟ آگے اللہ کے ساتھ مل رہا ہے. بالکل، یہ یغنیکم میم جو ہے اللہ. جی اس کو آگے اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اس لیے یہ کم جو ہے اس کی میم کو پیش دے دیا ہے، یغنیکم اللہ. باقی معنی سیم رہیں گے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. آیت 35 لِأَنفُسِكُمْ، یہ نفسوں کے اپنے، لِأَنفُسِكُمْ یقاتلونکم. جی آگے آیت 36 میں ہے یقاتلونکم. یقاتلونکم، شاباش، وہ جنگ کرتے ہیں تم سے. یہ فعل ہے یقاتلون، اور کم تم سب کو. ٹھیک ہے. جی فیل ہو جائے گا نا. جی جی 37 میں 37 میں، فل 39 میں ہے یعذبکم، یعذبکم، اور پھر اس کے نیچے دیکھیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، غیرکم علاوہ تمہارے. اور یہاں پہ دیکھیں آیت 40 اذ ہما فی الغار، یہ ہما جو ہے بہت کم قرآن میں ملتا ہے نا، یہ جو دو والے علامات ہے، یہاں پر ہمیں یہ مل رہا ہے اذ ہما، جب دونوں غار میں تھے. کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب غار ثور میں جب چھپے تھے، اس کی بات ہو رہی ہے اذ ہما فی الغار. ماں ہوا تو وہ دونوں کے لیے ہو گیا. ہما دونوں کے لیے ہے نا، اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم نے کہا تھا، تو یہاں پہ دو مذکر اس سے مراد ہے نا. دونوں، وہ دونوں کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق. ٹھیک ہے. 41 میں ہے بھی اموالکم. جی شاباش، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اچھا پھر اب یہاں پہ اسی 41 میں ہی صدف بتائیے ذالکم خیر لکم، یہ ذالکم کا کم بھی وہی ہے جو ہم علامت سیکھ رہے ہیں؟ ذالکم نہیں، ذالکا یہ تو ورڈ ہے نا، ذالک یہ تمہارے لیے. ذالکم یہ ایک پورا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. ذالکم ایک پورا ورڈ ہے، یہ وہ کم وہ والی علامت نہیں ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. لکم جیسے ہم کہہ رہے ہیں لیے تمہارے. ذالکم کا ترجمہ آپ کے پاس کیا کیا گیا ہے سب کے پاس؟ یہ بات تمہارے لیے، تمہارے جی لیے یہ کیا گیا نا بس. ہاں
وہ اشارے کے لیے آتا ہے, پوائنٹ کرنے کے لیے آتا ہے نا. ذالکم اسی کے ساتھ آگے خیر. لکم آ رہا ہے تو ہمارے بھی. جی ذالکم خیر، یہ بہتر ہے. جی یہ عرب میں آئے گا نا. ذالکم ہاں نہیں، یہ اسم ہے، یہ بات اچھا. اشارہ کرنے کے لیے، پوائنٹ کرنے کے اشارہ لیے ہوتا ہے. رائٹ، یہ بات، ہاں یہ بات. نکالے آیت نمبر 47. 47 میں زادوکم، زیادہ کرتے تمہیں، زادوکم ہے نا، خلالکم درمیان تمہارے، یبغونکم وہ چاہتے تم میں، یبغونا فعل ہے، فیکم تم میں، ہاں آیت کا زبر ہے نا تو حاضر کے لیے واحد حاضر مذکر کے تو لیے سب کا تو جی جی یہ حروف ہے، پورا آیت، حروف ہے، یہ علامت پر آیت جی جی 50 ہے. آیت 50 جہاں مکمل ہو رہی ہے اس کو دیکھیں. وَهُمْ فَرِحُونَ، ہم وہی جو الگ آتا ہے، ہم نے اس کو دیکھا تھا علامت کے طور پہ، اور اس کے بعد آپ کو ایک اسم بھی مل رہا ہے، لیکن کیا اس میں پھر سٹریس کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے یہاں آیت میں؟ نہیں. فرحونا ایک اسم ہے، لیکن کیوں نہیں مل رہا؟ ال والا اسم نہیں ہے، بالکل حل والا. صحیح ہے. اب یہ یاد ہو جانا چاہیے میرے خیال سے آپ کو. پھر آیت 52 میں ہے بکم تمہارے بارے میں، یصیبکم پہنچائے تم کو، ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ الف لام آ گیا تو یہ مل گیا نا رضوانہ، کم کہاں اللہ ہو جائے گا نا، کہاں پہ؟ یصیبکم اللہ، اس لیے کہ اس میں الف لام آ گیا آگے، پیش ملن ہے نا، ہاں جی ملن ہے جی نا. بالکل مرجنگ ہو جائے گی. جی. آیت 66 میں ہے ایمانکم، ایمان کے اپنے، آیت 67 میں دیکھیں ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق، ہم کے بعد ال والا اسم ہے تو آپ کو سٹریس مل رہا ہے یہاں پہ، وہی فاسق ہیں. ٹھیک ہے. چلیں میرے خیال سے ہم کافی ساری مثالیں ہو گئی ہماری، اور ٹائم بھی اب اوور ہو رہا ہے. تو اب نیکسٹ کلاس کے لیے جو آپ نے مثالیں دیکھنی ہوں گی وہ پارہ نمبر 11، ٹھیک ہے، 11 پارے میں سے مثالیں نکالنی ہوں گی آپ نے، اور ہم کلاس میں بھی 11 پارے کو ہی کنسلٹ کریں گے اپنی اور مثالوں کے لیے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.